تو ذہانت اور ساتھ میں پھر بندے کا شیطانی دماغ ہو تو وہ دنیا کے اندر فساد ہی برپا کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہو یار آپ سب لوگ؟ ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ۔ آج میں اس ویڈیو کے اوپر ریئیکٹ کرنے والا ہوں۔ اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے تابوت سکینہ اینڈ ہیکل سلیمانی، ہسٹری ان اردو، امپارٹنس آف بیت المقدس۔ تو دیکھیں ویڈیو کے اندر کیا بتایا انہوں نے اور پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ آور ویڈیو۔ 1 2 3 گو۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کسے کہتے ہیں؟ یہودی قیامت سے قبل کون سے دو کام کرنا چاہتے ہیں؟ یہودی 3000 سال سے بیت المقدس کے نیچے غار کیوں کھود رہے ہیں؟ دوستو، ان سارے سوالات کے دلچسپ اور حیرت انگیز جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ میں ہوں محمد خاقان ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں اندر کی بات یوٹیوب چینل۔ دوستو، یہودیوں کے عقیدے کے مطابق دنیا کے خاتمے میں اب صرف 219 سال باقی ہیں۔ یہ دنیا 219 سال کے بعد مکمل طور پر فنا ہو جائے گی۔ یہودیوں نے قیامت سے قبل دو اہم کام کرنے ہیں: تابوت سکینہ کی تلاش اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ اگر ہم بات کریں کہ تابوت سکینہ کسے کہتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک تابوت تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ اس تابوت میں پتھر کی دو وہ تختیاں بھی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر اتاری تھیں۔ ان تختیوں پر اللہ کے 10 احکامات درج تھے۔ تابوت میں حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور وہ برتن بھی تھا جس میں من و سلوہ نکلتا تھا۔ اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہیکل سلیمانی کی طرف۔ جب تابوت سکینہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تحویل میں تھا تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی حفاظت کے لیے ایک محل نما مندر کی تعمیر کروائی جائے جس میں اس صندوق میں موجود انبیاء کرام کی مقدس چیزوں کو حفاظت سے رکھا جا سکے۔ تاہم طویل تعمیری دورانیہ کے باعث اس ہیکل کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکی، لہٰذا اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل کیا گیا اور اسی وجہ سے اس کا نام ہیکل سلیمانی رکھا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 سال قبل مسیح یروشلم فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت کنگڈم آف ڈیوڈ کا دارالحکومت بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تابوت اس معبد کی بنیادوں میں چھپا دیا۔ آپ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے جادوگر بھی تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان تمام جادوگروں کو قتل کر دیا اور ان کے جادو کے نسخوں کو بھی صندوقوں میں بند کر کے معبد کے نیچے غاروں میں چھپا دیا۔ تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی میں تب تک محفوظ رہا جب تک اہل بابل نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ نہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی کی بیرونی دیوار چھوڑ دی تھی۔ یہودی اس دیوار کو کوتل جبکہ مسلمان اسے دیوار گریا کہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد تابوت سکینہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ اور جادو کے نسخے بیت المقدس کے نیچے غاروں میں چھپائے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ 3000 سال سے بیت المقدس کے نیچے غار کھود رہے ہیں۔ یہ بیت المقدس کو گرا کر مستقبل میں ہیکل سلیمانی کو یہاں تک پھیلانا بھی چاہتے ہیں، لیکن آخر کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آج سے 800 سال قبل مسجد اقصیٰ کی توسیع کی۔ یہ توسیع اقصیٰ جدید کہلاتی ہے۔ یہودی اقصیٰ جدید کو بھی گرانا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ ہیکل سلیمانی بیت المقدس اور اقصیٰ جدید تک وسیع ہوگا۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلامی عقائد کے مطابق قیامت سے قبل دجال کا ظہور ہوگا۔ یہودی دجال کو مسیح کہتے ہیں جبکہ عیسائی اسے اینٹی کرائسٹ کا نام دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ہی دجال کا ظہور ہوگا اور ان کی بادشاہت قائم ہوگی۔ پوری دنیا کے یہودی اسرائیل میں جمع ہوں گے۔ دجال اسرائیل کو کنگڈم آف ڈیوڈ ڈکلیئر کرے گا اور دنیا کو فتح کرنا شروع کر دے گا۔ یہ پوری عیسائی اور مسلمان دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ جنگ 40 سال سے 50 سال تک جاری رہے گی۔ دنیا ملبے کا ڈھیر بن جائے گی، یہاں تک کہ دنیا کے قدیم ترین شہر دمشق میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ فجر کی نماز سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامعہ امیہ کے سفیر مینار سے اتریں گے۔
یہ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور آپ دونوں دجال کے خلاف صف آرا ہو جائیں گے اور پھر بڑی جنگ ہوگی۔ یہودی اس جنگ کو ارمیگڈون کہتے ہیں۔ اسلامی عقائد کے مطابق مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے۔ فتوحات کے بعد اسلامی ریاست بنے گی اور حضرت عیسیٰ 45 سال کی زندگی گزار کر انتقال فرما جائیں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ ان کے بعد حضرت مکت کی حکومت آئے گی۔ حضرت مکت کے انتقال کے 30 سال بعد اچانک سینوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا، جس کے بعد قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یہودی عقائد کے مطابق یہ جنگ دجال جیت جائے گا، جس کے بعد یروشلم کے مضافات میں جبل الزیتون پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی پہلی نشانی ہوگی۔ جبل الزیتون ماؤنٹ آف اولیوز یروشلم کے مضافات میں ہے۔ یہودی اس پہاڑی پر دفن ہونا اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہودی دن میں 3 بار اپنے سیناگوگا میں دجال کی آمد کی دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا شمون اسرے کہلاتی ہے۔ یروشلم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں مذاہب کے لیے مقدس ترین شہر ہے۔ یہ انبیاء کرام کا شہر ہے۔ مسلمان 13 سال بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ یہودی اگلے 30 برسوں میں بیت المقدس، اقصی جدید اور سنہری عمارت، یہ تینوں عمارتیں گرائیں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کا تصادم ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا، عالمی جنگ شروع ہوگی۔ دجال احد کی پہاڑیوں تک پہنچ جائے گا، جبل الزیتون پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوگی اور پھر قیامت آ جائے گی۔ ہم مسلمان دجال تک یہودیوں سے متفق ہیں، لیکن ہم آخر میں اسلام کے اور مسلمانوں کے غلبے پر ایمان رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہیکل کے دروازے سے ان کا مسیحا نکلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دروازے کے سامنے دفن کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی کی مکمل تعمیر کی ایک یہی خاص وجہ ہے۔ بے شک یار، آخر میں تو دین اسلام ہی غالب ہوگا۔ تو جہاں تک بات یار جیوس کی ہے، یہ ایک ایسی قوم ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ بہت دیا ہے۔ ان کے پاس عقل بہت ہے، ذہین بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ہمیشہ اپنے دماغ کو الٹے کاموں کے اندر استعمال کرتے ہیں، اور معجزات ان کے سامنے بڑے پیش کیے جاتے تھے۔ تو یہ اپنے انبیاء کرام سے بار بار معجزات کی فرمائش کرتے تھے، اور معجزے ان کے سامنے کیے جاتے تھے، ان کی کھلی آنکھوں کے سامنے، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آتے تھے۔ بڑے کم لوگ ایمان لے کے آتے تھے۔ ٹیڑھے بہت زیادہ تھے، دل جو تھے نا ان کے بہت زیادہ ٹیڑھے تھے۔ ایمان لے آتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر لے کے آتے تھے، پھر جاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایسی خاص رحمت تھی ان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار معاف کرتے تھے، اور بہت پسندیدہ اور بڑی محبوب امت ہے یہ بنی اسرائیل۔ لیکن ان کی بدبختی یہ ہے کہ ہمیشہ جو تھا نا، ہمیشہ سے ان کی عادت رہی ہے کہ یہ حق کے راستے کو چھوڑ کے ناحق کے راستے کے اوپر چلتے ہیں، اور آج بھی یہ جیوز یہی کام کر رہے ہیں اور اپنے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، جیسے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا، اور ایک سپرومیسی ان کے اندر کہ ہمارا جو ہے مسیحا آئے گا اور ہم اس پوری دنیا کے اوپر غالب ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کے فاسد عقائد ہیں اور ان کی تھیوریز ہیں اور جو کانسپیریسیز ہیں ان کی اپنی بنائی، تو ان کے اندر جو ہے ان کے اوپر یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ ان کی پلاننگز جو ہوتی ہیں بہت لمبی اور بڑی پلاننگز ہوتی ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم یہ کریں گے، آنے والے وقت کے اندر ہم یہ کریں۔ شروع سے ان کی عادت رہی ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ذہین بھی ہوتے ہیں، تو ذہانت اور ساتھ میں پھر بندے کا شیطانی دماغ ہو تو وہ دنیا کے اندر فساد ہی برپا کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو ہمیں بینگ مسلم ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں ان حالات سے اور آنے والے واقعات سے اویئر ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ تو گائز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ سی یو گائز ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کا اوریجنل لنک میں نے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہے، پلیز اس کو بھی چیک آؤٹ کیجیے گا جا کے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔